قرآن شریف میں دشمن اللہ تعالیٰ نے صرف دو قوم کو گنا ہے مسلمانوں کے لیے، ایک یہود، دوسرے مشرکین۔ مشرک آج کل کون ہے؟ مشرک تو وہی جو بت کے پوجا کرتے ہیں۔ 20 سال تک ساری دنیا ان کے خلاف تھی اور وہ کہتے تھے صرف اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہ ٹیکنالوجی، نہ کوئی جدید تربیت، نہ کچھ بھوک، ننگے پیر اور پرانی ہتھیار کے ساتھ انہوں نے دنیا کا مقابلہ کیا۔ یہ اولی باسن شدید ہیں۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ظفر فاروق تیجانی صاحب ہیں، فاروق رضا تیجانی صاحب۔ ان کی جو ہے وہ کچھ تحقیق ہے قیامت کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں ان سے سوال کر لوں قیامت کے حوالے سے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ ہے، اتنے عرصے میں دنیا کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بتائیے آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے عرصے میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، میں نے یہ کہا ہے کہ باب توبہ بند ہونے کا بڑا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس چیز کو ذہن رکھیں، باب توبہ ایک بہت بڑی علامت ہے، اس کی احادیث میں تواتر کے ساتھ اس میں حدیث موجود ہے کہ سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ جب طلوع ہوگا تو باب توبہ بند ہو جائے گا۔ اس پر ساری اتفاق ہے، اور وہ 10 بڑی علامتوں میں سے پہلی بڑی علامت ہے، اور پہلی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ وہ 10 علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت یہی آئیں گی، باب توبہ بند ہو جائے گا۔ یعنی باب توبہ سے مطلب یہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس واقعات سے پہلے بڑے واقعات ہیں۔ اچھا، وہ بڑے واقعات میں ایک ہے ملحمۃ الکبریٰ، اچھا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ آنے والی، جس میں ہم دوبارہ سے جو ہے یورپ کو فتح کیا جائے گا۔ حدیث وغیرہ پڑھے تو اس میں یہی سمجھ میں آتی ہے بات، دوبارہ سے یعنی پہلی دفعہ یورپ کو فتح ہوا ہے اسلام۔ دیکھیں یہ اس میں ایک ہے نا وہ قسطنطنیہ کی جو حدیث ہے کہ ایک مرتبہ قسطنطنیہ اب فتح ہو چکا ہے، لیکن یہ حدیث دوبارہ سے میں پتہ چلتی ہے کہ یہ دوبارہ سے بڑا جو ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، اس میں قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا۔ گویا کہ ایسے حالات ہوں گے، یہ قسطنطنیہ جو ہے یورپ کے ساتھ چلا جائے گا، کچھ اس طریقے سے حالات آ جائیں گے۔ آج قسطنطنیہ وہی ہے نا، انقرہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ انقرہ جو ہے یورپ، اور وہاں پہ لبرلزم زیادہ ہے، ترکیہ میں حالانکہ کوشش کر رہے ہیں لیکن لبرلزم زیادہ ہے، تو اس سے مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی وقت میں یہ دوبارہ سے لبرلزم میں چلے جائیں گے اور یہ یورپ کے ساتھ چلے جائیں گے، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ سے شاید پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوں گی ایک بڑی جنگ سے خاتمے پر۔ اب یہ بھی ایک بڑی بات ہے، وہ جنگ کس کے درمیان میں؟ اچھا ہاں، وہ جنگ ہے، وہ جنگ اب حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوں گی کہ مسلمانوں کا اور اہل روم کا آپس میں اتفاق ہوگا۔ ایک اس میں نام تو کسی کا نہیں دیا گیا، لیکن کہا عدو ہے، کہ وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ قرآن شریف میں دشمن اللہ تعالیٰ نے صرف دو قوم کو گنا ہے مسلمانوں کے لیے، ایک یہود، دوسرے مشرکین۔ مشرک آج کل کون ہے؟ مشرک تو وہی جو بت کے پوجا کرتے ہیں، یعنی جو بت پوجنے والے جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں اور یہود تمہارے دشمن ہیں۔ اہل نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بھی کہا ہے نا کہ ان میں قسیسین اور ربانین ہیں، ان کے دلوں میں تکبر اور غرور نہیں ہے، اور تمہارا ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ بہت نرمی کا ہے۔ یعنی اگر بت پوجنے والا مشرک وہ گھر سے نہیں نکال رہا ہے اور قتال نہیں کر رہا ہے تب بھی وہ دشمن ہے؟ دیکھیے یہ تو بات نہیں ہے کہ وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو پھر آپ یہ ان کے متعلق یہ گمان رکھنا چھوڑ ہی دیں کہ وہ تم سے گھر میں نہیں کر رہا، وہ کوئی نہ کوئی سازش تو ضرور کر رہا ہے۔ یہودی نہیں، قرآن میں ہے، دیکھیں نا بات سنیں، مان تو نہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خیبر کا واقعہ آپ ذہن میں لے کے آ جائیں۔ کبھی اس طرح بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ تو حملہ نہیں کیا تھا نا یہودیوں نے مسلمانوں پہ، لیکن وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ صحیح ہے۔ بنو قریظہ کا جو وہ معاہدہ بھی ہوا تھا، تو خیبر والوں نے ان کو کہا کہ تم کیوں معاہدہ کرتے، معاہدہ توڑ دو۔ وہ دو قوم بتایا جو جنگ جو ہوگی وہ کس کی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو یہاں قرآن شریف میں حدیث میں تو دشمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ دشمن جو ہے تمہارے مشرکین ہیں اور یہود ہیں۔ تو گویا مراد یہ ہے، اور جو حالات اور واقعات میرے ذہن میں جب آتے ہیں، جو میں کرنٹ افیئر میں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہ بنی اسرائیل جو یہود ہیں یہ دوبارہ سے خیبر میں آ کے آباد ہوں گے۔ کچھ نہیں، یہ بھی آیا کہ کچھ ایسی بستی آباد ہو رہی ہے نیوم کے نام سے سعودیہ میں، جہاں یہودیوں کو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں آ کے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز شروع کی جائے۔ تو یہ یہودی جو تھے نا، وہ شروع سے خیبر میں بھی سازشوں کے مطلب وہ کرتے تھے اسلام میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا، پہلے جا کے انہوں نے 14 دن کے بعد جو نا ان کی خیبر کی خبر لی، کیونکہ وہ سب سے پیچھے سازشوں میں یہی لوگ تھے۔
آج بھی یہ لوگ دنیا کے اندر سازشوں کا بڑا ٹولہ یہودی ہیں. یہ دنیا کو اس دور میں لے آئیں گے اپنی سازشوں سے کہ دنیا پھر پتھر کی دور میں چلی جائے گی. یہ ان کی سازشیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کا. اچھا, اب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ کہاں سے شروع ہوگی. مسلمانوں کا ایک لشکر اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے میری نظر میں, جس کو میں اولی باس شدید کہتا ہوں. اس کی تعریف میں کرنا چاہتا ہوں. اولی باس شدید کون ہے؟ اولی باس شدید, آپ سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب پہلا وعدہ آئے گا, جب پہلا وعدہ آئے گا تو اولی باس شدید سخت طاقتور لوگ. نہیں, اس کی یہ تشریح صحیح نہیں ہے. میں آپ کو کیا تشریح ہے؟ میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب پہلا وعدہ آئے گا. اچھا, ذہن میں رکھیے کہ یہ سورت مکی ہے, ٹھیک ہے نا, اور واقعہ جس کی طرف میں اشارہ کرنے والا ہوں وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے نا. مفسرین نے حالانکہ اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے, اور جس کے لیے ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی, وہ حدیث موضوع ہے. میں نے تفسیر بغوی میں وہ حدیث پڑھی, اور وہ حدیث پہ حکم موضوع ہے. اور اگر آپ اس کی متن کو ہی پڑھے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حدیث اس پہ فٹ نہیں ہوتی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عباد لنا, ہمارے بندے, اولی باس شدید. اولی باس شدید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اولی باس شدید ہے کیا. چلے جائیں جالوت کا واقعہ پہ. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بنی اسرائیل کو ایک بادشاہ بھیجا جسے جالوت کہتے ہیں, اور انہوں نے طالوت کہتے ہیں, انہوں نے لشکر تشکیل دیا, اور فلسطین اس زمانے میں جو فلسطینیوں کا تھا, یہ اس زمانے میں جابر تھے, تو انہوں کو کہا کہ ان کی طرف لشکر کشی کی جائے. تو جب ایک نہر کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ پانی مت پینا. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈال دیا. بنی اسرائیل جو تھے وہ شروع سے نافرمان تھے, انہوں نے اکثر نے پانی پی لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں پیا. روایتوں میں کہ 313 تھے جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کیا. تو جنہوں نے پانی پیا تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی, کہ جالوت اور جنود کی فوج سے ہماری اب طاقت نہیں کہ ہم ان سے لڑے. جو پانی نہیں پیے انہوں نے لڑائی لڑی اور وہ جیت گئے. ایک امتحان. اسی واقعے کو ذہن میں رکھیے اور خیبر میں آ جائیے. خیبر میں مسلمانوں کا جو ہے نا اس وقت میں صحابہ کا راشن ختم ہو گیا, جنگ سر پہ اور راشن ختم ہو گیا. اب اس زمانے میں عرب جو تھے وہ گدھے بھی کھاتے تھے, گدھے ذبح کر لیے گئے کہ بھئی پکائے تو کھانا کھائے, کیونکہ پچھلے جو راشن تھا ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خبر پہنچی کہ بھئی انہوں نے آپ آئے یا آپ کی طرف وہاں آپ نے قاصد بھیجا کہ بھئی کیا پکا رہے ہیں, کہ گدھے پکا رہے ہیں, حمیر کا لفظ استعمال ہوا. تو آپ نے کہا کہ حکم آ گیا کہ گدھے نہیں کھائے جائیں گے, آپ اس کو ضائع کر دو اور برتنوں کو توڑ دو. یہ حدیث میں. تو بہرحال اس وقت جہاں بھوک ہے اور جنگ ساتھ ہے, بھوک جنگ ساتھ ہے, انہوں نے حضور کی بات مانی اور جو ہے وہ کھانا جو ہے ضائع کر دیا. جو بنایا تھا وہ اس وقت جب حرام ہو چکا تھا. جو روایت میں ہے کہ اس زمانے میں ہی جو ہے نا اپنا متعہ اور گدھے کی جو گوشت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضرت علی کی طرف سے روایت تھی. تو وہ شدت کے اندر کھڑا ہونا اولی باس شدید کہا جاتا ہے. اسی مفہوم کو لیں آج کے دور میں آ جائیں. 20 سال تک ساری دنیا ان کے خلاف تھی اور وہ کہتے تھے صرف اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہ ٹیکنالوجی, نہ کوئی جدید تربیت, نہ کچھ بھوک, ننگے پیر اور پرانی ہتھیار کے ساتھ انہوں نے دنیا کا مقابلہ کیا. یہ اولی باس شدید ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان, بالکل یہ لوگ اپنے وقت کے اولی باس شدید ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جی استحکامات, میں آپ جا رہا ہوں آگے کیونکہ آپ مجھے روکی مت, کیونکہ بات تو مس ہو جائیں گی. یہ لوگ جب خراسان میں اپنے وقت میں حکومت بنائیں گے, اس کا اثر اہل امت پہ ضرور پڑے گا. یہی اثر جو ہے نا, آج ہم کس بات کو رو رہے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ طالبان کو ہم نے بنایا. واہ واہ واہ, چھوڑیں آپ, اللہ نے بھیجا. ہاں, انہوں نے ان کو بنایا اور 20 سال ان کو گنتامون رکھا, وہ حلوہ کھلا رہے تھے. جو اپنے بندے نہیں تھے, حلوہ کھلا رہے تھے. چھوڑیں آپ اس بات کو, یہ ساری جو ہے نا پروپیگنڈا. جب منہ ان کے ناک جو ہے نا وہ زمین میں رگڑ لیے گئے اور ضلالت کے طور میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں. مذاکرات ایک الگ چیز ہے. مذاکرات تو آپ جب کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں, اور جب آپ ہار نہیں رہے تو آپ مذاکرات. جب شروع میں
کہا گیا تھا مذاکرات کرنے کا، ملا عمر نے اسے کہا تھا نا کہ بھائی آپ کو یہ مجھے دے دیں ایویڈنس تو میں ان کو حوالے کرتا ہوں، میں خود سزا دیتا ہوں، تو تب تو مذاکرات نہیں ہوئے تھے، تب تو بش نے کہا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ کروسائڈنگ کریں ہمیں. تیجانی صاحب آپ کی یہی وہ لباس خدائی فوج جو ہے، خدائی فوج نہیں، دیکھیں آپ اس کو دخل دے دیں، مسلمانوں کے لیے عباد اللہ، یہ تو رشیا کے خلاف وجود میں لایا گیا ہے. سنیں بات سنیں، نہیں فرق ہے حضرت، فرق ہے، بہت فرق ہے. جس زمانے میں آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس زمانے کے اندر ہم نے پوری اس ایکٹیویٹیز کو دیکھی بھی ہے. جو رشیا کے دور میں تو بڑا اس وقت چھوٹا تھا جب یہ رشیا انوائٹ ہوا تھا 79 کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس وقت مجاہدین، سوال مجھے بات سمجھ نہیں آتی، ہم رشیا کے بڑے مخالف ہوتے ہیں، رشیا الحاد یہ، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارا الحاد وہ قبول ہے. چائنا ہمارے سے مراد کون ہے؟ اب ہم سے مراد کون ہے؟ مسلمان یا ہم مسلم جو یار ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں نا، ہم میری سی بات نہیں کریں. آپ میں سے کہہ رہے ہیں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہوں، نہ آپ ہیں، تو ہم سے مراد کیا ہوگا؟ خدا کی فوج کہہ رہے ہیں. نہیں، خدا کی دیکھیں بندے، فوج ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. خدا کی فوج جو ہے ملائکہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں خدا کے بندے عباد لنا، ٹھیک ہے نا. ہمارے بندے جن کو شدت کے وقت میں، نہیں ایسی وقت میں جہاں دانتوں کو جگڑ لیا جاتا ہے اپنی وقت پہ کھڑے ہونے کے لیے، ایک بڑے امتحان میں گزار رہے ہیں. اللہ نے ان کو امتحان میں گزارا ہے. آپ یہ مانیں کہ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ساری دنیا کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی اور وہ چند ہزار جو ہے اللہ پہ توکل رکھ کے ان کے خلاف لڑ رہے تھے. ساری دنیا بے عزت ہو گئی اور ان کو اللہ نے عزت دے دی. یہ اولی باسین شدید ہے آج کے دور میں. ان کا جو نظام ہے ہمیں ضرور جو ہے نا وہ کرے گا افیکٹ، دنیا میں ہمیں انفیکٹ کرے گا. پہلے سب سے پہلے جو حدیث ہے نا کہ خراسان سے پہلے رایات سود، سود سے مراد صرف کالی جھنڈیاں نہیں ہوتی ہے، سود سے مراد عظمت والی جھنڈیاں. ان کی کالی جھنڈیاں نہیں ہیں لیکن جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا جھنڈا اللہ کے افغانستان کے اوپر آ گیا، عباد اللہ آ گئے. اب یہ آگے کیا کریں گے؟ یہ ہاں اب وہ جو دیکھیں نا وہ جو جنگ ہے، سنیں ہندوستان جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ نہیں، یہ آپ تھوڑی سی بات کو وہ کر رہے ہیں. میں جو بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں وہ جو جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے پہلے جو اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑیں گی، کام میں ہے نا کون لڑے گا؟ میں نے کہا یہ اولی باسین شدید یہ لڑیں گے. یہ اس وقت آئیں گے اور حضور کی حدیث ہے نا کہ رایات جب خراسان سے پہلے رایات سود دیکھو تو اس کی طرف آپ چاہے اوندے منہ برف پہ بھی جانا پڑے تو جاؤ، کیونکہ اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہے اس لشکر میں. یہ حدیث ہے ہمارے پاس، صحیح حدیث ہے، صحیح سند ہے. اب یہ میں آپ کو اگر آپ کہتے تو میں پہلے سے آپ کو لا دیتا، لیکن حدیث صحیح ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا سند. اس میں کوئی کس کتاب میں؟ کتاب کا نام سے نکالنا پڑے گا مجھے. آپ نے مطلب آپ یہ ثابت تو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں. نہیں، میں یہ نہیں قطعاً میرا ذہن میں رکھیے کہ میں اچھا تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے ریسرچ کی تھی کہ حضرت میں اپنے لیے ایک ضابطہ مقرر کر چکا تھا کہ میں کوئی ضعیف حدیث نہیں لوں گا اپنی ریسرچ کے لیے تاکہ کسی کیلکولیٹ کر کے کسی جگہ پہنچ جاؤں. نہیں، اور امام مہدی یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا حضور کی حدیث ہے، میری حدیث ہے. حضور فرما رہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے اس لشکر میں، تو میں کہہ رہا ہوں یہ امام مہدی تو آل رسول ہیں. سنیں میری بات، امام مہدی کا کانسیپٹ تو میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ امام افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھیں وہ حضور کی حدیث ہے نا، یا تو کہے کہ میں پھر آپ کو دکھانا ہی پڑے گا. افغانستان سے نکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس لشکر میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. کس لشکر میں؟ جو خراسان سے پہلے نکلیں گے. خراسان کہاں ہے؟ اب خراسان اس زمانے میں کہاں ہوتا تھا؟ افغانستان، پاکستان کا شمالی ایریا، اور یہ اور تھوڑا سا بھی تو ہو سکتا ہے. پاکستان بھی نہیں کہہ رہے ہیں. سن لیں بات، حضور کی حدیث میں یہ ہے کہ من قبل خراسان. دو حدیثیں ہیں، ایک جگہ پہ من قبل خراسان کا لفظ ہے اور ایک جگہ میں صرف خراسان کا لفظ ہے. جو من قبل خراسان ہے اس میں حدیث من قبل خراسان، من قبل یا قبل، آپ اعراب کیسا بھی لگا لیں. قبل جو ہے زمان اور مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. قبل جو ہے یا قبل جو ہے زمان اور مکان کے لیے استعمال. قبل کہتے ہیں سائڈ طرف اور قبل کہتے ہیں پہلے. میں کہہ رہا ہوں زمان یعنی کچھ سائڈ سے. قبل یا قبل، سمجھے نا. قبل سے مراد تو یہ بھی ہوگا کہ بھی پہلے، اور سائڈ سے سائڈ آپ کی آگے بھی ہو سکتی ہے کہ سامنے پیچھے، یہ اس طریقے سے آپ سائڈیں گر لیتی نا. خراسان کی حدیث کا اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو میں انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ افغانستان ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ خراسان تو ایران سے قم بھی آتا ہے. نہیں سننا اس زمانے میں تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تھے، اس زمانے کے اندر قم کا ایریا تو نہیں تھا. من خراسان نہیں، من قبل خراسان، من قبل خراسان. من دو حدیثیں میں نے آپ کو کہا، من خراسان اور من قبل خراسان.
جو لفظ جس حدیث میں من خراسان ہے وہ تھوڑی سی ضعیف المشرق اور دوسری حدیث ہے من خراسان. دیکھیں من قبل کا لفظ بھی ہے, میں آپ کو دے دوں گا. اچھا میں ایسا نہیں دوں گا, میں حدیث دوں گا, سند دوں گا, حدیث بھی دوں گا, سند بھی دوں گا. اگر صحیح نہیں ہو تو میں حدیث لیتا نہیں ہوں. افغانستان کے ساتھ اس کی تخصیص. اچھا اب بات سنیں نا, بات یہ ہے افغانستان کیوں نہیں کر رہے, بات یہ بتا رہا ہوں نا, آپ پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں نا. اس زمانے میں, جس زمانے میں حدیث بیان کی گئی تو اس وقت یہ ایریا خراسان کا جو تھا نا, مین سینٹر تو افغانستان تھا. افغانستان کا کل ایریا تھا, کل ایریا افغانستان کا تھا. اور جو پشاور کے بعد جو ایریا جو چلتا تھا کہ وہی ہندو کش کا ایریا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور ایران کے شمالی اور کچھ ایریے تھے, پورا ایران نہیں خراسان تھا. آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ ایران پورا خراسان تھا, پورا ایران خراسان نہیں تھا. لیکن افغانستان تو پورا سینٹر افغانستان خراسان تھا, پورا افغانستان. یہ تو آپ مان لیں بات کے. اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی جو جس لفظ امام مہدی سے میں صرف خلیفۃ اللہ مہدی کہتا ہوں کہ خلیفۃ اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس بات سے اعتراض کرتا ہوں کہ آپ امام مہدی نہ بولے, نہیں بولے, کیونکہ یہ اجتہاداً ہے اور یہ صحیح بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہر خلیفہ اپنے وقت کا امام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کہ خلیفۃ الوقت, ہر خلیفہ اپنے وقت کا امام ہے. اچھا, خلیفۃ اللہ چاہے وہ ظالم ہو. نہیں, ظالم کو تو میں نہیں کہا. اچھا, میرا جو نظریہ ہے اور عقیدہ ہے خلفاء راشدین المہدیین پہ, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے خلیفۃ اللہ اور امام ہے. جو خلیفۃ اللہ جو خلفاء راشدین المہدیین پہ, المہدیین سے مراد وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب نبوت ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ابھی کافی تشنیگی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. آپ بے شک بیٹھیے, بار بار بیٹھیے, بیٹھیں گے. بہت شکریہ تیجانی صاحب نے کافی اچھا وقت دیا, بزرگ شخصیت ہیں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بڑی گفتگو کی. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے میں متفق ہوں یا نہیں ہوں یہ ایک الگ بحث ہے, اور اس حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا کہ اہل سنت کا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کیا موقف ہے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں کیا آیا ہے. تو یہ جتنی بھی جو باتیں تھیں یہ ساری کی ساری انہی کی ہیں, اس سے میرا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.